على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. Am I audible؟ میری آواز کلیئر ہے آپ سب کو؟ Is my voice clear to all of you؟ کیا حال ہے آپ سب کے؟ Today is the 10th session اور 8th session. سیشن نمبر کون سا ہے ہمارا؟ آج 10th سیشن ہے اور ہو سکتا ہے I don't think کہ آج ہمارا سیشن ختم ہو جائے گا، تو ہم نیکسٹ ویک ہو سکتا ہے ایک سیشن مزید ہم لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے کل ہم نے کچھ ورڈز پڑھے تھے اور ورڈز کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ورڈز کی بہت ساری فیملیز ہوتی ہیں. ٹوٹل ملا کے ہم نے 9 فیملیز ڈسکس کری تھی. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم نے کتنی فیملیز ڈسکس کری تھی ورڈز کی؟ ہم نے ٹوٹل 9 فیملیز ڈسکس کری تھی. آج ہم ان سب کی پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ جو ہم نے پڑھا تھا. دیکھیں آلموسٹ ہماری عربی ختم ہو چکی ہے، جو ہمارا سلیبس تھا وہ ختم ہو گیا ہے. یہ چارٹ میں نے آپ کو پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس کی میں نے ڈائز پڑھائی تھی لاسٹ ٹائم. نیٹ سلو چل رہا ہے یا میرے خیال نیٹ چل ہی نہیں رہا؟ یہ بند ہو جائے گا ابھی. ہاں چل گئی، آ گئی وہاں پر آ گئی. نیٹ سلو چل رہا ہے ہمارا. یفعلو اور پھر یہ پریزنٹ ٹینس ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے؟ قرآن کے اندر جتنے بھی ویز آئیں گے، ویز، یہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے اندر کچھ ایسے الفاظ آئیں گے، قرآن کے اندر کچھ ایسے الفاظ آئیں گے جو ان سے ملتے جلتے ہوں گے. جب بھی ان سے ملتا جلتا کوئی بھی لفظ آئے گا قرآن کے اندر تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ وہ کیا ہے؟ پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس یعنی کہ جب بھی کوئی پاسٹ ٹینس آئے گا، پاسٹ آئے گا یا پریزنٹ آئے گا، تو اس کی کس طریقے سے وہ سالو ہوگا؟ کیا وہ وی ایس او سینٹینس بنے گا؟ کیا وہ ایس پی سینٹینس بنے گا؟ کیا وہ وی ایس پی سینٹینس بنے گا؟ کون سا سینٹینس بنے گا اگر پاسٹ یا پریزنٹ آ جائے؟ اگر پاسٹ یا پریزنٹ آ جائے تو پھر وہ کون سا سینٹینس بنے گا؟ ان کو چیک کریں، ان کو آواز کیوں نہیں آ رہی؟ ان کو بولے سب کو آواز کلیئر. تو وی ایس او سینٹینس بنے گا، کیونکہ کوئی بھی فعل آ جاتا ہے جب عربی کے اندر تو اس فعل کا ایک کرنے والا ہوگا سبجیکٹ، اور وہ ایک فعل کا جس پر وہ فعل ہوا ہو. مثال کے طور پہ خلق، خلق کا مطلب ہے پیدا کیا. اللہ، اللہ نے، اور آدم کو، آدم، یہ ہم پڑھا چکے ہیں. تو یہ وی ہو گیا، یہ ایس ہو گیا، یعنی کہ اللہ نے آدم کو. ٹھیک ہے؟ اس سے سملرلی اگر ہم پاسٹ ٹینس کی، ہم نے شیٹ دیکھ لی ہے، پاسٹ ٹینس کی شیٹ آپ کے سامنے ہے، پاسٹ ٹینس کی شیٹ آپ کی پوری سامنے آ گئی ہے. اب آپ نے پریزنٹ ٹینس دیکھنا ہے. یہ آ گیا آپ کا پریزنٹ ٹینس. آپ نائلہ کہہ رہی ہیں بورڈ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں بورڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا. آپ کی موبائل اسکرین کو اگر آپ سوائپ کریں گی یا اوپر چھوٹا سا آپ کو اسکرین شیئرنگ آ رہی ہوگی، اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گی تو آپ کو نظر آ جائے گا. سر کیسے ہیں آپ؟ سر مجھے بات کرنی ہے کلاس کے حوالے سے، اینڈ کلاس میں سنی گا پلیز. نور حسین کا مائک کھول دیں پلیز. چلیں جی بسم اللہ. نور حسین سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، کیا بات کرنی ہے انہوں نے. نور حسین آپ اپنا مائک کھول. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سر مجھے نا یہ بات کرنی تھی کہ وہ جو آپ نے کوشچن لیے تھے تو میرے کو دو یعنی کہ آپ کو وہ یعنی کہ کمپلیٹ کرنے آپ کی ہیں. آواز بہت سلو آ رہی ہے سسٹر، آپ کی آواز سلو آ رہی ہے، تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں. جی سر میں نے یہ بتانا تھا آپ کو کہ جو آپ نے وہ یعنی کہ کوشچن دیتے تھے تو میں نے دو آپ کو سبمٹ کروا کے سینڈ کیے تھے. تو جو سیکنڈ تھا نا اس میں یعنی کہ میرے نا کافی کم تھے مارکس. تو وہ فائنلی ہے یا اس کے علاوہ میں دوبارہ دے سکتی ہوں ان کو جو آپ ابھی تو فائنل ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ دوبارہ دینا چاہیں وہ تو صرف آپ لوگوں کی پریکٹس کے لیے.
अभी एक वर्कशीट और आएगी इस मंथ के बाद, इस वीक के बाद आपकी कल इंशाल्लाह एक वर्कशीट और आएगी आपके पास, उसमें देख लीजिएगा। थैंक यू ठीक। सो मच सर, बस ये मुझे कंफर्म करना था कि वो फाइनल थे या अभी हम दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप 10 बार देना चाहें, हमें पीछे से डिलीट करना पड़ेगा आपका रिस्पॉन्स, उसके बाद आप ये दोबारा दे दें। हाँ ठीक जी, है। वो आप जो सेकंड है ना जो मैंने दिया वो आप डिलीट कर दें, फर्स्ट मेरा ठीक था, सेकंड में थोड़ा सा था मैं कर यानी लूंगा, कि। ठीक है। थैंक यू सो चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी, सॉल्व करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु क्या बनेगा? अल्हम्दु, अल्हम्दु क्या बनेगा? अल्हम्दु नाउन आ गया, एन है, ठीक है। लिल्लाही क्या है? नाउन है, वर्ब है, लिल्लाही। अल्हम्दु एक नाउन आ गया, लाम जो है वो प्रेपोजिशन, पार्टिकल प्रेपोजिशन, एक ही बात है, फिर ये नाउन आ गया, फिर रब भी नाउन है और अल आलमीन भी नाउन है, ठीक है। अब मुझे बताएं, इस सेंटेंस के अंदर, इस आयत के अंदर पूरा आपको वी नजर नहीं आ रहा, तो ये एस पी बनेगा। अब मुझे इसमें, अब आप लोगों ने तलाश करना है कि एसपी कहाँ है। जी सैयद बदर भाई, एसपी किस तरीके से बनेगा? अल्हम्दु क्या बनेगा? अल्हम्दु क्या बनेगा? एस बनेगा। यानी कि एस का मतलब ये है कि तमाम तारीफात, यानी कि हम तमाम तारीफात के बारे में अब हम बताएंगे। तमाम तारीफात क्या? तमाम तारीफात क्या? तो पी क्या बनेगा इसका? तमाम तारीफात, तमाम तारीफात, पी क्या बनेगा? जब हमने एस तलाश कर लिया है, जब हमने एस तलाश कर लिया है तो पी क्या बनेगा? पी लिल्लाही, तमाम तारीफात लिल्लाही, तो पी का मतलब हो गया अल्लाह के लिए, तो पी की वजह से लगा दिया हमने हैं, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एस पी, तमाम तारीफात अल्लाह के लिए हैं, ये क्लियर हो गया। ये बहुत इजी था, मसला नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफात अल्लाह के लिए हैं। अब बाकी बच गया हमारे पास रब्बी और अल आलमीन। अब देखिए इसके नीचे जेर है, इसके नीचे क्या है? जेर है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, बाय डिफॉल्ट इंसान के 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। अगर इंसान का एक हाथ नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे? उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सही है। तो जो नाउन होता है ना, नाउन, कोई भी इसम होता है, नाउन होता है, वो बाय डिफॉल्ट पेश ही होता है, बाय डिफॉल्ट पेश होता है, नॉर्मल कंडीशन में पेश होता है। लेकिन अगर उसके ऊपर जबर या जेर आ जाए ना, इसका मतलब यह है उसका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, या वो किसी के साथ दोस्ती हो रही है, झगड़ा हो रहा है, या तो वो किसी के पीछे वाले के साथ झगड़ रहा है, या किसी पीछे वाले के साथ दोस्ती कर रहा है वो। तो रब्बी जो वर्ड है, मुझे बताएं क्या ये डिफॉल्ट है या पीछे से कनेक्ट है? रब्बी के नीचे जो जेर आ गया, क्या ये डिफॉल्ट कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, या पीछे से कनेक्ट है? यानी कि अगर इसने जेर लिया है तो इसका मतलब हम इसके तर्जुमे में, तर्जुमा कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब अब हमारे पास है अल्लाह ही, ये भी जेर है, और आ गया रब्बी, ये भी जेर है, तो जेर और जेर कनेक्ट हो रहा है पीछे से, सही है। तो इसका मतलब हो गया तमाम तारीफात अल्लाह के लिए हैं, और वो अल्लाह जो रब है, ठीक है, कौन सा रब है? रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, तो ये आपका एन, एन यानी कि पीपी बन गया, तमाम जहानों का रब, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब, तमाम जहानों का रब जो है, उसी अल्लाह के लिए तमाम तारीफात, तमाम तारीफात उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, ठीक है। ये लफ्ज अल्लाह के साथ कनेक्ट है, तमाम जहानों का रब, अल्लाह जो कि तमाम जहानों का रब है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात?
بات کلیئر ہو گئی؟ زیر کنیکٹ آ گیا پیچھے سے. اب یہاں پر آگے چلتے ہیں. الرحمن الرحیم. اب نون کے نیچے بھی زیر ہے، رحمان کے، رحیم کے نیچے بھی زیر ہے. اب مجھے بتائیں کیا یہ کنیکٹ ہے یا نارمل ہے؟ یہ اکیلا کھڑا ہوا ہے کیا، یا پھر یہ کنیکٹڈ ہے کسی سے؟ یہ بھی کنیکٹ ہے. اب یہ کس سے کنیکٹ ہے؟ یہ کس سے کنیکٹ ہے؟ یہ بھی کسی سے کنیکشن ہے اس کا. زیر آ رہی ہے اس کا مطلب کنیکٹ ہے یہ کسی سے. اس کے پیچھے یہ کنیکٹ جا رہا ہے دوبارہ، یہ بھی اللہ سے کنیکٹ ہو رہا ہے، رحیم بھی اللہ سے کنیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اسی طرح آگے چلتے ہیں. مالکی، مالکی کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے. اس کا مطلب، اس کا مطلب یہ بھی کنیکٹ ہے پیچھے سے، تو یہ بھی کس سے کنیکٹ ہو رہا ہے؟ یہ بھی اللہ سے کنیکٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ سے کنیکٹ. کلیئر ہو گئی بات؟ تو اب ہم ترجمہ کریں گے. تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہے. یہ تعریفات چل رہی ہیں، اللہ کی صفات چل رہی ہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ چاہیے کلیئر ہو گئی بات آپ کو؟ چلیں اب اس کو سالو کرتے ہیں ذرا. یوم الدین کو. مالک الیوم، مالک الیوم. یوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مالک الیوم، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. اور مالک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مالک کا مطلب ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں قدرت ہو، جو بادشاہ ہو. یعنی کہ دن کا بادشاہ، دن کا بادشاہ، اونر آف دا ڈے، جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہو، تصرف ہو. دن کا بادشاہ. لیکن یہ کیا بن جائے گا؟ مالک الیوم کیا بن جائے گا؟ مالک الیوم کا کیا بن جائے گا؟ پی پی بن جائے گا. ٹھیک ہے، پی پی بن گیا، یہ پی پی بن گیا مالک الیوم. اسی طرح اب ہم کرتے ہیں یوم الدین. دین کہتے ہیں قیامت اور یوم کہتے ہیں دن کو. تو یوم الدین کیا بنے گا؟ یوم الدین کیا بنے گا؟ پی پی بن جائے گا. مالکی، سروت صغیر ابھی ہم آ رہے ہیں اس پہ، میں آپ کو میں وجہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، یوم الدین پی پی بن گیا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی پی پی بن گیا. تو بات یہ ہے کہ مالک کے نیچے زیر کیوں ہے؟ مالک کے نیچے زیر کیوں ہے؟ وجہ بتائیں. یہاں پر مالک کے نیچے زیر کیوں ہے؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہے. یوم کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یوم کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیوں ہے یوم کے نیچے زیر؟ کیونکہ وہ مالک سے پی پی بن رہا ہے. نو 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 نو، یہی میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. یہ مالک کے ساتھ پی پی بن رہا ہے. یہ مالک کے ساتھ پی پی بن رہا ہے. مالک کی جو ڈیفالٹ سچویشن ہے وہ تو پیش ہے، لیکن زیر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہے. یوم کے نیچے جو زیر ہے وہ اس کے ساتھ پی پی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پی پی بن رہا ہے. اور دین کے نیچے کیوں زیر ہے؟ کیونکہ وہ یوم کے ساتھ پی پی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ میں پھر سے بتاتا ہوں. چلیں جی. میرے، میرا بھائی، میرا بھائی کیا بنا؟ میرا بھائی کیا بنا؟ میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی، یہ کیا بنے گا؟ میرا بھائی. اگر میں ہم یہ پی پی بن جائے گا نا، پی پی بن جائے گا، پی پی. یہ پی پی بن گیا. اب مجھے بتائیں بھائی کا نام، یہ کیا بن گیا؟ نسبت والا کانسیپٹ آ گیا. بھائی کا نام، بھائی کا نام یہ بھی پی پی بن گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی پی پی بن گیا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میرا بھائی اور بھائی کا نام، یا پھر آپ یوں کر دیں ارسلان کا بھائی، ارسلان کا بھائی.
پی بی بن گیا، اور بھائی کا نام یہ بھی بی بی بن گیا. تو اب میں کر لوں ارسلان کے بھائی کا نام. تو ارسلان کا بھائی کیا بنے گا؟ ایک بی بی، ٹھیک ہے، اور بھائی کا نام کیا بن گیا؟ ایک اور بی بی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح مالک، مالک اور یوم ایک بی بی بن گیا، اور یوم اور دین ایک بی بی بن گیا. سمپل. اب جیسے کہ ایک اور ایگزامپل، اللہ کی رحمت کا ذکر، اللہ کی رحمت کا ذکر، پیش والا کیسے بی بی بنے گا؟ پیش والا کیسے بی بی بنے گا میں سمجھا نہیں. مالک الیوم، آپ مالک الیوم کہہ رہی ہیں، تو سمیرا اصل میں پہلے والے پہ زبر زیر پیش تینوں آ سکتے ہیں، لیکن دوسرے والے پہ ہمیشہ زیر آئے گی. ٹھیک ہے، دوسرے والے پہ ہمیشہ زیر آئے گی. صحیح. جیسے ابھی میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، مجھے بتائیں اللہ کی رحمت کیا بنے گا؟ اللہ کی رحمت پی پی بنے گا یا نہیں؟ اللہ کی رحمت پی پی بن گیا. بلکہ اللہ کی رحمت نہ کریں، اس کو کریں تمہارے رب کی رحمت کا ذکر. تمہارے رب، تمہارا رب کیا بنے گا؟ ربو کا، تمہارا رب کیا بنے گا؟ جی جی بالکل بینا احمد، تمہارا رب کیا بنے گا؟ پی بی. رب کی رحمت کیا بنے گا؟ رب کی رحمت کیا بنے گا؟ رب کی رحمت پی بی. رحمت کا ذکر کیا بنے گا؟ ارے بھائی پی پی بنے گا نا. رفت صفت ہوتی ہے، اینے جو ہوتا ہے نا وہ صفت بیان کی جاتی ہے، لیکن پی پی کے اندر نسبت بیان کی جاتی ہے. رحمت کا ذکر بھی پی پی بن گیا. تمہارے رب کی رحمت کا ذکر، تمہارے رب کی رحمت کا ذکر، اس کو اب تینوں پی پی کو ملا کر ایس بنا دو. تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ایس بنا دیا، اور قرآن میں ہے یہ آپ نے بی بنا دیا. پریڈیکیٹ اس کی خبر بنا دی کہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. رفت آگے پیچھے ہو گیا سارا. سر رحمت تو ہے نا، سمجھ میں نہیں آیا ان کا. وہ مائک کھولیں ذرا، رفت کا مائک کھولیں. یہ کانسیپٹ کلیئر ہوگی، یعنی کہ تمہارے رب کی رحمت کے ذکر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ قرآن میں ہے. یا اس کا ایس پی اسٹرکچر کمپلیٹ. ٹھیک ہے جی، کلیئر. اسی طرح مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. قیامت کے دن کا مالک. تو مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا بنے گا؟ قیامت کے دن، قیامت کے دن کیا بنے گا؟ پی پی بن گیا. ایک منٹ ایک منٹ رفت، ایک منٹ، جسٹ گیو می اے سیکنڈ. قیامت کا دن پی پی، اور دن کا مالک ایک اور پی پی، تو یہ دو پی پیز بن رہے ہیں. جی رفت. السلام علیکم سر. وہ سر جو رب کی رحمت ہے وہ تو ایڈجیکٹو ہے نا رحمت، تو اس کو ہم پھر نہیں بنائیں گے. اس کو کیا بنائیں گے؟ سمجھا نہیں میں. رب کی رحمت وہ تو پلٹی ہے نا، مطلب صفت ہے نا، تو اس کو پھر اے نہیں بنائیں گے، پی پی اگر کیسے میں بنائیں کہوں، اگر میں کہوں رفت کی کاپی، تو میں کاپی آپ کی صفت ہے، کوالٹی ہے، یا نسبت کر رہا ہوں میں؟ گے؟ سر وہ تو نسبت ہے، لیکن یہ تو رحمت جو ہے یہ رب کی صفت ہے نا. اللہ کی رحمت، اللہ کی ایک مخلوق بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے رحمت ہے اللہ کی، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، سر یہ صفت ہی ہے نا، تو پھر ہم اس کو پی پی کیسے بنا رہے ہیں، نسبت اس کی کیسے کر رہے ہیں؟ لفظی اعتبار سے ہم اس کو پی پی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ رحمت اللہ، لفظی اعتبار سے. ٹھیک ہے، لفظی اعتبار سے اللہ کی رحمت. صحیح ہے سر، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ.
ٹھیک ہے، لفظی اعتبار سے بنا. مالک یوم الدین. اب سن، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک، ابھی ہم اس کو ذرا سالو کرتے ہیں. نعبد و ایاک نستعین، مجھے پتا ہے نعبد کیا ہے. ایاک کو ہم سالو کرتے ہیں. نعبد کیا ہے؟ ناؤن ہے، ورب ہے. نہیں سید بدر، اٹس اے رحمت اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، اور بیٹی از اے ڈفرنٹ تھنگ. ٹھیک ہے، رحمت از اے ڈفرنٹ تھنگ اور بیٹی از اے ڈفرنٹ تھنگ. صفت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور وہ اس کی بیٹی ایک مخلوق ہے. نعبدو ورب ہے. آئی تھنک کیا ادے بھائی، نعبدو، نعبدو، نعبدو ورب ہے. کون سا ورب ہے نعبدو؟ پریزنٹ ورب ہے، پلورل ہے، تھرڈ فرسٹ پرسن ہے، یعنی کہ ہم گڈ، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو، اور تیری کا، نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری. تو نعبدو وی پلس ایس. کیا کبھی ورب بغیر ایس کے آ سکتا ہے؟ کیا کبھی ورب بغیر ایس کے آ سکتا ہے؟ نیور. یا تو ایس سم ٹائم مینشن ہوگا، کبھی مینشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نعبدو ہم، تو یہ ہم کے میننگز یہاں آ گئے، عبادت کرتے ہیں کے میننگز یہاں آ گئے. ہم عبادت کرتے ہیں کہ میننگز یہاں آ گئے، اور کا آبجیکٹ پروناؤن آ گیا تیری، آپ کی، تیری، تمہاری. ٹھیک ہے، لیکن ترجمے میں یہ مزہ نہیں آتا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اگر ہم اس کاف کو اٹھا کے، یعنی کہ او کو اٹھا کے اگر ہم یہاں لے آئیں گے تو ہو گیا کا نعبدو، کا نعبدو. جب ہم آبجیکٹ پروناؤن کو پہلے لے آتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب ہم آبجیکٹ پروناؤن کو پہلے لے آتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ لگا دیتے ہیں، ایا کا، ایا لگا دیں، ایا، ایا لگا دیتے ہیں، ایا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تتقون، تتقون کا، سوری، تتقوننی، تتقوننی، آپ سب تقوی کریں مجھ سے، آپ سب ڈریں مجھ سے. ایا نتھنگ مینس، ایا کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، یہ صرف لکھنے کے لیے ہوتا ہے، ایا کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. تتقوننی، مجھ سے ڈریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ لیا، اللہ تعالیٰ یا تتقون. لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے اگر ہم او کو بعد میں لے آئیں؟ جیسے کہ سیکوینس بن رہی تھی وی ایس او، ٹھیک ہے، وی ایس او، لیکن ہم او کو پہلے لے آئیں گے تو ایا کنیکٹ کر دیں گے، ایا. اب اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا، پہلے تھا ہم عبادت کرتے تھے تیری، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن اب ہو جائے گا تیری ہی صرف اور صرف ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر ایک انٹینسٹی آ جائے گی، اس کے اندر ایک ایمفیسس آ جائے گا، اس کے اندر ایک ڈیپتھ آ جائے گی. اللہ تعالی کا ذکر پہلے آ گیا، عبادت کا ذکر بعد میں آ گیا. اور تیری ہی، اور تجھ سے ہی اے رب، اور تجھ سے ہی اے رب، چھوٹی ہو، بڑی ہو، نیچرل ہو، سپر نیچرل ہو، جنات سے حفاظت ہو، بلاؤں سے حفاظت ہو، پریشانیوں سے حفاظت ہو، فتنوں سے حفاظت ہو، آزمائشوں سے حفاظت ہو، عذاب سے حفاظت ہو، برائیوں سے حفاظت ہو، دشمن سے حفاظت ہو، دنیا کی پریشانیوں سے، حسد سے، بغض سے، جادو سے، کینہ سے، تعجب سے، شیاطین سے، جنات سے. اللہ تمام کی تمام حفاظت کرنے کی جو ہماری مدد ہے وہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ایک مسلمان کا فخر ہے یہ جملہ، ایک مسلمان کا فخر ہے یہ جملہ، یہ فخر ہے ایک مسلمان کا کہ وہ جس رب کی عبادت کرتا ہے اسے نہ کسی نبی کی، ولی کی، پیر کی، دھاگے کی، شجر کی، حجر کی، ادھر کی، ادھر کی، اوپر نیچے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ، یہ فخر ہے ایک مسلمان کا، فخر ہے، یہ ہمارا پراؤڈ ہے، یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم ایک ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جو محتاج نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ شرک کی دروازہ کھلتا ہی مدد سے ہے، مدد، جب انسان پھنستا ہے تب شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِيَّاكَ نَسْجُدُ، ہم تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْجُدُ وَإِيَّاكَ نَرْكَعُ وَإِيَّاكَ نَقْرَعُ، تیرے لیے ہم پڑھتے ہیں، تیرے لیے ہم تلاوت کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ نے کہا جو جڑ ہے نا، جڑ جو دل میں ہوتا ہے، تمہارے دل میں، وہ بولو کہ ہم عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ شکر تو پوری قوم کرتی ہے اللہ کا، اس میں شریک کوئی نہیں ٹھہراتا۔ سجدہ بھی سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے کرتے ہیں، رکوع بھی سب یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب مدد کی بات آتی ہے وہاں بولتے ہیں نہیں، اللہ کے ساتھ شاید یہ والا منجن بھی چل جائے، کوئی منجن نہیں چل سکتا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہو، مجھ سے دعا مانگو، اہدے، بتائیں جی کون سی ڈائے ہے؟ اہدے، اصل میں تھا اہدش، لیکن یا سائلنٹ ہو گئی تو یہ اہدے رہ گیا، اہدے، یا سائلنٹ ہو گئی تو اہدے رہ گیا۔ تو اگر آخر میں جزم آ جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ لیٹ سی، اگر آخر میں جزم آ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ آخر میں اگر جزم آ جاتا ہے، اگر آخر میں جزم آ جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ یہاں پہ یہ اصل میں غلط لکھا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کو صحیح کر رہا ہے، حسنین کو بول کے اس میں مسٹیک ہے۔ افعل ہو یا افعل ہو، افعل او افعل، یہ V1 سے امپیریٹیوز ہیں، V1 سے امپیریٹیو ہے حکم، افعل او افعل۔ افعل او افعل یہ V1 سے امپیریٹیو ہے۔ تو اہدے کیا مطلب ہوا؟ اہدے کا کیا مطلب ہوا؟ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے ہمیں، آبجیکٹ ہونا، ہدایت دے ہمیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ سے کہنا اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن ہم تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ہر نماز میں اللہ سے کہنا اللہ تو ہمیں ہدایت دے، ہدایت دے۔ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بچپن سے جہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جو دین ہم نے پڑھا، جیسا ہم نے پڑھا، جو ہمارے ماں باپ نے کیا، جیسا کیا، دوسرے کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، یہ کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہدایت مل گئی، ہمیں، اور ہم 5 وقت کی نماز میں کہہ رہے ہیں ہمیں ہدایت دے۔ ہم مانگ بھی رہے ہدایت دے اور ہم ایکسپٹ بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے، ہدایت دے اور ہم مانگ بھی نہیں سکتے، مانگ بھی رہے ہیں اور چاہتے بھی نہیں ہیں، تو نمازیں پھر اثر کیسے کریں گی ہمارے دلوں میں؟ اہدنا، ہدایت دے اے رب ہمارے، اہدنا الصراط المستقیم۔ نہ جو ہے وہ آبجیکٹ پروناؤن ہے، صراط کے اوپر زبر ہے بیکاز اٹس این آبجیکٹ، مستقیم کے اوپر زبر ہے بیکاز یہ آبجیکٹ کے ساتھ اینے بن گیا۔ صراط کا معنی ہوتا ہے راستہ اور مستقیم کا معنی ہوتا ہے سیدھا، تو راستہ دکھا ہمیں سیدھا والا، سیدھا راستہ دکھا ہمیں، اے میرے رب سیدھا راستہ دکھا ہمیں۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صراطہ کے اوپر زبر ہے. صراطہ کے اوپر زبر ہے. جب صراطہ کے اوپر زبر ہے تو مجھے یہ بتائیے صراطہ پر کیوں زبر ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر زیر یا زبر آ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے سے کنیکٹ ہے. یعنی کہ اب ہم ترجمہ کنیکشن والا کریں گے. ہمیں رستہ دکھا سیدھا، وہ رستہ الذین، وہ جو الذین کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. الذین کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. الذی، الذین، اللتی، اللاتی، میں نے 4 چیزیں بتائی تھی نا. وہ جو الذین. اب یہاں پر آ گیا انعمتا. اب ہم انعمتا کو سولو کریں گے. انعمتا کیا ہے؟ انعمتا کو سولو کرنے کے لیے ہم جائیں گے پہلے تو ہم اس شیٹ میں. کیا مجھے بتائیں کیا اس پوری شیٹ کے اندر کوئی ایسا ورڈ ہے جو انعمتا سے میچ ہو رہا ہو؟ ایک ایک کر کے چیک کریں. انعمتا، کیا کوئی ایسا ورڈ ہے جو انعمتا سے میچ کر رہا ہو؟ دیکھیں بہت آسان. پاسٹ ٹینس میں تا کے اوپر جو پاسٹ ٹینس میں جو تا کے اوپر زبر آتی ہے، تا کے اوپر جو زبر آتی ہے وہ سیکنڈ پرسن میں آتی ہے، تھرڈ پرسن میں آتی ہے، فرسٹ پرسن میں آتی ہے. تا کے اوپر جو زبر آتی ہے وہ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. تا کے اوپر جو زبر آتی ہے 3 2 1. جب تا کے اوپر زبر آتی ہے پاسٹ ٹینس میں، پاسٹ ٹینس کھولیں اور اس میں چیک کریں. سیکنڈ پرسن پہ آتی ہے تو اب ہم نے تا کے اوپر زبر آ گئی تو ہم نے کون سے چیک کرنے؟ ہم نے سارے سیکنڈ پرسن چیک کرنے. انعمتا فعلتا، کیا یہ میچ کر رہا ہے؟ انعمتا فعلتا، کیا یہ میچ کر رہا ہے؟ نو. انعمتا افعلتا، کیا یہ میچ کر رہا ہے؟ انعمتا افعلتا میچ کر رہا ہے. تو یہ کون سی فیملی سے ہے؟ سوری، یہ کون سی فیملی سے؟ V2 سے. V2 سے 2MS، یعنی کہ انعمتا، تم کے میننگز آئیں گے، تم کے. 2MS کا مطلب ہے تم نے. اچھا جی، انعمتا. اب اس کا ذرا روٹ لیٹرز نکال لیتے ہیں. افعلتا، الف، فا، عین، لام اور تا. تو مجھے بتائیں روٹ لیٹرز، اصل روٹ لیٹرز کون سے ہیں جس سے ہم ترجمہ نکالیں گے؟ فا کی جگہ کیا لکھوں میں؟ فا کی جگہ کیا لکھوں؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے فا کی جگہ میں کیا لکھوں؟ فا کی جگہ نون، عین کی جگہ عین کی جگہ عین، اور لام کی جگہ میم. نعمہ، نون عین میم، نعم، نعمت. انعمتا، تم نے نعمت کری ان لوگوں کا رستہ جس پر تو نے انعام کیا، نعمت کری. اے اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے رستے کی، اور وہ سیدھا رستہ جس پر تو نے نعمتیں فرمائی. علیہم، تو نے نعمت دی ان پر. علیہم آبجیکٹ، غیر کا مطلب ہوتا ہے سوائے، مطلب یہ نہیں، سوائے. علیہم، ٹھیک ہے. المغضوبی، غیر المغضوبی، مغضوبی علیہم ولا الضالین. نہ مغضوب علیہم کی طرح بنانا ہمیں تو، اور نہ ضالین کی طرح ہمیں بنانا. مغضوب کون سی ڈائے ہے؟ مغضوب، what diet is مغضوب؟ غیر المغضوب علیہم، مغضوب جن پر تو غصہ ہوا، مغضوب جن پر غضب ہوا. مفعول کی ڈائے N2 کی ڈائے ہے. ولا الضالین، یہ N2 ہے اور یہ N1. N2 یعنی کہ جنہوں نے غصہ ریسیو کیا. انعمتا رکھ سکتے ہیں. میری بیٹی کا نام انعمتا ہے، لیکن سب کہتے ہیں اس کے میننگز نہیں ہے کوئی. انعمتا کے میننگز تو آ گئے. تو اگر آپ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں انعمتا، تو
تو اس کا مطلب ہو گیا آپ کہہ رہی ہیں اپنی بیٹی کو تو نے نعمت کری، اور یہ تو ہے مرد کے لیے، ویسے ہی انعامتا تو ویسے مرد کے لیے. تو میں کہوں گا اس سے بہتر ہے آپ اپنی بیٹی کا نام رکھ لیں نعمت، رکھ لیں، انعامتا سے نعمت رکھ لیں. انعام بھی اصل میں انعام بھی مرد کے لیے، انعام بھی مرد کے لیے، انم جو ورڈ ہے وہ بھی مرد کے لیے. کیا نام بتا؟ نعمت، نعمت نام رکھ لیں، نعمت لکھ کر بتا دیں، نعمت. نعمت. اچھا جی. بہرحال غیر المغضوب علیہم، مغضوب سے مراد کون ہے؟ دیکھیں دو اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگری کری ہیں، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اس کی. دو کیٹیگری کری ہیں، گمراہ ہونے کی دو کیٹیگریز ہیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ نے سارے فرقوں کی، سارے مذاہب، سارے دین دو لفظوں میں قید کر دیا. ایک ہے اللہ ان کی طرح جن پر تیرا انعام ہوا، اور اللہ وہ لوگ جن پر غضب ہو گیا تیرا، اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے. گمراہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ یعنی کہ جتنے بھی فرقے بنے ہیں، جتنے بھی فساد ہوئے ہیں، جتنے بھی جہنم میں جائیں گے، جتنے بھی جنت میں جائیں گے، ان کے پیچھے دو ہی چیزیں ہوں گی بس، مغضوب اور ضالین. مجھے یہ بتائیں کہ گمراہ لوگ کون ہوتے؟ گمراہ، گمراہ کسے کہتے ہیں ہم؟ گمراہ علم ہونے کے باوجود عمل نہ کرنا، اس کو گمراہ نہیں بولا جاتا، اس کو گمراہ نہیں بولا جاتا. علم ہونے کے باوجود عمل کرنے والا، عمل نہ کرنا، اسے گمراہ نہیں بولا جاتا. گمراہ وہ شخص ہوتا ہے جو بہت نیک ہو، تہجد گزار ہو، عبادت گزار ہو، صدقات خیرات کی لائن لگا دی ہو، اس نے حج اور عمروں کی لائن لگا دی ہو، اس نے نیکیوں کی لائن لگا دی ہو، کھانے کھلاتا ہو صبح شام، جلسے کرتا ہو، درس کرتا ہو، لیکچر کرتا ہو، زبردست خطیب ہو، لیکن کیا نہ ہو، اس کو یہ نہ پتا ہو کہ کیا میرا جو طریقہ کار ہے صدقہ کرنے کا، حج کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، لوگوں کو بتانے کا، یہ کیا نبی کا طریقہ تھا بھی یا نہیں. اس کے پاس عمل بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ عمل، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہوگا. علم کی غلطی جس کے پاس آ جاتی ہے، عمل کرتا رہے گا، وہ گمراہ ہے. لائک کرسچن عمل پہ عمل، عمل پہ عمل، عمل پہ عمل، عمل پہ عمل، لیکن کچھ قبول نہیں ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل. ان کو یہی نہیں پتا ہمارا عمل ٹھیک ہے یا نہیں. جی کرتے رہیں سب رستے اللہ کو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لائن ڈرا کری، اسٹریٹ لائن. انہوں نے کہا دس از دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ کا رستہ ہے، بالکل سیدھا رستہ. پھر اس کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں لائن ڈرا کری، ادھر ادھر لائن ڈرا کری، اور انہوں نے کہا یہ وہ رستے ہیں جو اللہ کے رستے کے علاوہ، یہ بھی دین کے رستے، سب پہ شیطان بیٹھے، لیکن یہ رستہ جو ہے نا، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ جائے گا بس. ہر رستہ نہیں جائے گا اللہ، صحیح رستہ جائے گا اللہ. آپ پاکستان کراچی سے چل رہے ہیں، حیدرآباد سے چل رہے ہیں، آپ سڑک پہ گاڑی بھگاتے رہیں 10 گھنٹے 15 گھنٹے، آپ لاہور پہنچیں گے نہیں جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا میں صحیح رستے پہ ہوں یا نہیں. آپ کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچیں گے. یہ ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا اور عمل بہت ہوتا ہے، یہ تباہ. مغضوب غصے والے، جن پر اللہ کا شدید غصہ اور شدید ناراضگی ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کے پاس حق تھا، علم تھا، علم تھا، وہ جانتے تھے سنت کیا ہے، وہ جانتے تھے طریقہ کیا ہے، وہ جانتے تھے صحیح بات کیا ہے، وہ جانتے تھے، کلیئرٹی تھی ان کے پاس، لیکن عمل نہیں کرتے تھے اور گمراہ اور لوگوں کو حق چھپا لیتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بات چھپاتے ہو، بات بتا دے تو ہے، سب پتہ ہے تمہیں. تو یہ وہ لوگ، ان کو تو اللہ تعالیٰ گھسیٹتے ہوئے پھینکے گا. یہ یہودی اور عیسائیوں کی بات تو بعد میں ہی، مسلمانوں میں ہوگا یہ.
ان کو گھسیٹتے ہوئے پھینکیں گے. سود حرام تھا تمہیں پتا تھا, تم جو رستے بنا رہے تھے, ہیلے بنا رہے تھے, یہ جو تم طرق بنا رہے تھے, یہ اللہ پوچھے گا کل کہ دل میں کیا تھا اور زبان پہ کیا تھا. یہ تو اللہ پوچھے گا کل قیامت والے دن. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. تو یہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. دوسری آیت, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون. قد, عربی کے اندر کوئی بھی ورڈ, جب قد کا جو ورڈ ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے قد کا؟ قد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف قد؟ تحقیق, پانا. نہیں, دیکھیں یہ کیا ہے میرے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں کیا ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے, پانی. ٹھیک ہے, پانی کا گلاس. اب میں کیا کر رہا ہوں, اب میں نے کیا کیا ابھی, میں نے کیا اشرب, پانی پی رہا ہوں, میں پانی پی رہا ہوں. میں نے کیا کیا, اشرب. اب میں نے پانی پی لیا, میں نے پانی پی لیا, جیسے میں نے پانی پی لیا میں نے. اب یہ کیا ہو گیا, شربت, پاسٹ ہو گیا. شربت, میں نے پانی پی لیا. اب میں آپ کو پڑھانا شروع کر دیا. اب حسنین مجھ سے بولے, حسنین مجھ سے کہ اشرف بھائی آپ پانی پئیں گے, تو میں کیا جواب دوں گا, میں پانی پی چکا, میں پانی پی چکا. پرفیکٹ ٹینس, ہو چکا بھائی, ہو چکا. اشرف بھائی آپ نے کلاس لے لی, میں کب کا پڑھا چکا. تو یہ چکا جو لگا دیا پرفیکٹ ٹینس, تو یہ ہوتا ہے قد. قد ہو چکا, سمجھو, ہو چکا. قد افلح المؤمنون, مومن فلاح پا چکا, مومن فلاح پا چکا. ایس پاؤنوں کی وجہ سے افلح, وی آ گیا, تھرڈ پرسن میل سنگولر. کس سے میچ کر رہا ہے, افلح, افلح میچ کر رہا ہے افعل سے. V2 سے میچ کر رہا ہے افعل افلح. مومنین فلاح پا چکے, فلاح پا چکے مومنین, مطلب شک ہی نہیں ہے بھائی, ہو چکے مومنین فلاح پا چکے. قد افلح المؤمنون. اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا اس آیت کا, اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا قد افلح المؤمنون کا ہے جی, سمجھ میں آ گیا نا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الذین, وہ جو, کس کی بات چل رہی ہے؟ اب ہمارا رب فرما رہا ہے کہ مومنین کون ہیں. کون بتائے گا کہ مومنین کون ہیں؟ کون بتائے گا؟ چیٹ جی پی ٹی بتائے گا جی مومنین کون ہیں. اور وہ اردو کی فلسفی کتابیں بتائیں گی ہمارے نزدیک مومن وہ ہے جو یہ ہے جو وہ ہے. فلسفی, فلسفانہ. اگر آپ نے پوری زندگی آپ نے تجربے میں گزار دی ہے, 60 سال کا آپ کا تجربہ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن آ گیا. قرآن عمر کا محتاج نہیں ہوتا, قرآن دلیل کا محتاج ہوتا ہے. مومن کون ہے, کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا اور اس کا رسول بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ میرے بندو, مومنین وہ لوگ ہیں, یہ چل رہی ہے مومنین کی تفسیر. ہم خاشعون, ہم خاشعون, یہ ایکسٹرا ہے. اصل میں آپ یوں کریں, ہم خاشعون, وہ ڈرتے ہیں. ہم خاشعون, ہم ایس, خاشعون بی, اور فی صلاتی, فی صلاتی, اپنی نمازوں میں. ہم فی صلاتہم خاشعون. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ گیا. وہ ڈرنے والے ہیں اپنی نمازوں میں. تو جو نمازوں میں نہیں ڈرتا وہ کون ہے؟ وہ مومن ہی نہیں ہے, تو پھر فلاح بھی نہیں ہوگی. اس خشوع نہیں ہوگا تو فلاح بھی نہیں ہوگی. وہ ہے نا حدیث کے تمہاری نمازیں
تم قیامت والے دن منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ تم مرغے کی چونچ کی طرح ٹھوکرے مارتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں تراویحوں میں ابھی رمضان آنے والے ہیں، 4-5 مہینے مذاق شروع ہو جائے گا، یعلمون تعلمون، اور پتہ نہیں کون سی ڈیٹ سے لگی گی 3 روزہ تراویح۔ اللہ رحم کرے، نہ پڑھنے والے کو پتا، نہ پڑھانے والے کو پتا، نہ نہ مطلب why it's not enough love as مومنون plural۔ دیکھیں شہزاد بھائی، آپ نے پہلے بھی سوال پوچھا تھا، یا تو ورڈ پلورل آ جائے گا یا پھر سبجیکٹ پلورل آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر سبجیکٹ پلورل آئے گا الگ سے تو ورڈ سنگولر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اگر سبجیکٹ ہٹ جائے گا تو ورڈ پلورل ہو جائے گا۔ جیسے جب ظلمو آئے گا، کتبو آئے گا، قتلو آئے گا، تو اس کے آگے ایس نہیں ہوگا کبھی بھی، اس کے اندر ہی ہوگا۔ لیکن اگر الگ سے ایس آ گیا تو پھر وہ ورڈ سنگولر ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ تو ورڈ سنگولر ہوگا اور سبجیکٹ پلورل الگ سے آ جائے گا۔ اور مومنین کی صفت چل رہی ہے، والذین هم، اور وہ لوگ، اور وہ لوگ، اور وہ لوگ یعنی کہ اور مومنین، ہم معرضون، معرض کون سی ڈائے ہے؟ معرض میم کے اوپر پیش، را کے نیچے زیر، N3، اعراض کرنے والے، اعراض کرنے والے ہیں ایس پی، یہ ایس بن گیا، یہ پی بن گیا، ہم معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ اور عن اللغوی، عن مینز اباؤٹ یا پھر فرام، لغوی، لغو کی 3-4 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر لغو کی یہ ہے شرک، کہ وہ شرک سے اعراض کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ اور صلاتہم، فی صلاتہم، فی صلاتہم پی نہیں ہے نا، فی صلاتہم پی نہیں ہے نا، ہم ایس ہے اور خاشعون پی ہے۔ فی صلاتہم پی کے ساتھ کنیکٹ کر دیں اس کو، بات کی چیز ہے، ایکسٹرا ہے ترجمے میں، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ اس کو پورا پی بنا دیں، ڈزنٹ میٹر، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم معرضون عن اللغوی، لغو کا مطلب ہوتا ہے فضول، فضول چیزوں سے۔ آپ کو میں دین کی ایک بات بتاؤں زبردست سی، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ آج میں تھوڑا سا میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے کہ قرآن سے نکات کیسے نکالتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں عید کی دعوتوں کے اندر اور شادیوں کی دعوتوں کے اندر پالیٹکس کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کبھی ایوان نہیں دیکھا ہوگا، کبھی ایم این اے ایم پی اے کے نام نہیں بتاؤں گا، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا ایم این اے کہتے کس میں، اس کو یہ نہیں پتا ہوگا ایم پی اے کس کو بولتے ہیں، اس کو سینیٹر کے کچھ رینکس نہیں پتا ہوگا، اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا۔ وہ سیاست پہ باتیں کر رہے، جی خان صاحب یہ، میاں صاحب وہ، اور یہ ہو زرداری صاحب یہ، باتیں کر رہے، اتنی لمبی لمبی باتیں کر رہے، اتنی لمبی لمبی باتیں، اتنی لمبی لمبی باتیں۔ بیگم ناراض ہے، بیگم کو تو منا نہیں سکتا، ملک کے حالات پہ بات کر رہے ہیں، ملک کے حالات، بیگم ناراض پڑی، بیگم وہ منا نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ سمیرہ میں دیکھ لوں انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام المرئی، ایک انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، ایک انسان کے اسلام کا حسن یہ، کوپریٹ کیا پڑھائیں گے ہمیں، یہ کیا ہمیں سکھائیں گے؟ ایک اسلام کے، ایک مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے، the beauty of a person of a Muslim is ترکہ ما لا یعنی، جس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو ڈراپ کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں یار کیا فضول بات ہے، میں نے بات کی ترکہ ما لا یعنی، جس سے اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ بیچ میں نہیں بولتا اس کام پہ۔ پلیز ناٹ مائی کنسرن، آپ اپنی زندگی میں خوش ہیں، اپنی زندگی میں خوش ہیں، میرا کوئی کنسرن نہیں۔ ترکہ ما لا یعنی، دس از the best beauty of Islam of a person of a Muslim، کہ وہ فضول باتوں میں، لغو باتوں میں۔ اور آپ نے دیکھا جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے جیک ما علی بابا کا اونر ہے، اور یہ جتنے بھی امیزون کا ہے، اور یہ جتنے بھی یہ مارک زکربرگ وغیرہ، یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا، یہ فضول نہیں بولتے،
یہ بہت اپنی بات کرتے ہیں، بس کوئی فضول بول رہا ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کے بھی چلے آنے. جتنے بھی آپ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی آپ دیکھیں گے وہ اتنا فضول نہیں بولتے، اسے وہ اپنی کنسرن کی بات کرتے. والذین هم عن اللغو معرضون، تو یہ تو مومنوں کا اصول ہے کہ مومن فضول باتیں نہیں کرتا، لغو باتیں نہیں کرتا. گالی گلوچ بھی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور مومنین وہ لوگ ہیں، ہم ایس فاعلون کرنے والے، زکوٰۃ کرنے والے یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے. ٹھیک ہے جی. اور کون سی آیت ہے ہمارے پاس؟ اوہ کیا سبحان اللہ، کیا آیت آ گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی رفت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہاں جی اس کو ذرا سالو کریں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. What is the meaning of انا انزلناہ فی لیلۃ القدر؟ معرضون کا مطلب سمجھ نہیں آیا. معرضون، معرض، معرض. عربی کے اندر معرض کا جو ورڈ ہے، معرض، معرض، عربی کا جو ورڈ ہے معرض، معرضون، وہ ہے مفعلن کی ڈائے کے اوپر. مفعلن تو میم کے اوپر پیش آنے سے دو پاسبلٹی ہیں، N3 اور N4. جب N3 ہوگا تو کرنے والا، اور N4 ہوگا تو ہونے والا، جس پر ہوا. تو مجھے بتائیں یہ N3 ہے یا N4 ہے؟ اے سی چل نہیں رہا ہے میری، آج انرجی زیادہ لگ رہی ہے. اے سی 26 پہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے، تھوڑا سا اور اس کو کم کروں گا. یہ N3 ہے، N3، N3 کرنے والا. ٹھیک ہے، کرنے والا N3. فاعلون ایکشن ہے؟ نہیں 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 نرگس، فاعلون ایکشن تو ہے لیکن ٹائم نہیں ہے اس میں. ورب بننے کے لیے ٹائم اور ایکشن دونوں ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کیا تھا یا کریں گے، یہ کرنے والے ہیں. ایکشن ہے لیکن ٹائم نہیں ہے اس لیے یہ ورب نہیں. ٹھیک ہے. مفعل معرض تو یہ ہو گیا N3 یعنی کہ کرنے والا، کرنے والا. اب نکلا ہے مفعل، یہ معرض نکلا ہے ورڈ اعراض سے، اعراض. تو کیا کرنے والے؟ اعراض کرنے والے، اعراض کرنے والے. معرضون، جی اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. مومنین لغو باتوں سے معرض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. انا کیا چیز ہے؟ انا جلدی سے بتائیں مجھے، انا کیا چیز ہے؟ چیٹ فار ایوری ون کر دیں تاکہ سب کو نظر آنا شروع ہو جائے. انا کیا چیز ہے؟ چیٹ ایوری ون کر دی ہے میں نے. نہیں نہیں مجھے یہ نہ بتائیں، انا کو سولو کریں. انا چیٹ ایوری ون کر دیں تاکہ سب کو سپورٹ ہو جائے. ترجمہ نہیں پوچھ رہا میں، ترجمہ نہیں پوچھ رہا میں نعمان بھائی، ترجمہ نہیں پوچھ رہا. I'm not asking the ترجمہ. انا کیا ہے؟ انا، انا آئے گا تو سبجیکٹ پہ زبر. کیا بات ہے، زبردست، بہترین ہو گیا ماشاء اللہ. انا تھا اور پھر تھا انا کا، ہو، نہ، یا، انی. بے شک کہ تم، بے شک کہ وہ، بے شک کہ ہم، بے شک کہ میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو انا اصل میں تھا اننا، تو اس کو کر دیا انا، یہ آبجیکٹ پروناؤنس لگا دیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم اس کا کیا ترجمہ کریں؟ بے شک کہ، بے شک کہ ہم. ٹھیک ہے، کلیئر؟ ہم. اب یہاں پر ہے انزلناہ. مجھے بتائیں ذرا جلدی سے،
کہ یہ کتنے ورڈز ہیں اس کے اندر. انزلناہ میں کتنے ورڈز ہیں؟ انزلناہ میں کتنے ورڈز ہیں؟ انزلناہ میں کہہ رہے ہیں 3 ورڈز ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 2 ورڈز ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 5 ورڈز ہیں، 3 ہیں. یہ ورڈ تو ہے ندا فاطمہ. عزیر بھائی کہہ رہے ہیں 8 ورڈز ہیں. حروف نہیں پوچھ رہا بھائی، میں حروف نہیں پوچھ رہا، میں الفاظ پوچھ رہا ہوں. انزلناہ میں کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ ہیں، 4 الفاظ ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں 3 الفاظ ہیں، کون کون سے 3 الفاظ ہیں ذرا مجھے بتائیں. کتنے ورڈز ہیں، کتنے ناؤنز ہیں، اور کتنے پارٹیکلز ہیں؟ شہزاد بھائی بہترین ہو گیا ماشاءاللہ. کتنے ورڈز ہیں، کتنے ناؤنز ہیں، اور کتنے پارٹیکلز ہیں؟ عزیر بہترین ہو گیا، سبحان اللہ. یہ یوں کو ہو کر دیا آپ نے. نبیلہ بہترین. ساحر ساجد بھائی بہترین، زبردست ہو گیا. سحر ساجد بہن، میں نے بھائی بول دیا. شمامہ شہزاد نے تھوڑی سی غلطی کر دی. مہناز میری بہن حروف نہیں پوچھ رہا. نائلہ حسن نہیں. نرگس کا جواب ٹھیک. اکرام الحق بھائی کا جواب ٹھیک. بھائی بات یہ ہے کہ انزل ہو گیا آپ کا وی، نہ ہو گیا آپ کا ایس، وی پلس ایس، اور وہ ہو گیا آپ کا آبجیکٹ. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس چارٹ میں انزلناہ کیسے فٹ بیٹھے گا. انزلنا کس سے کنیکٹ کریں گے؟ انزلنا پاسٹ ٹینس ہے، یعنی کہ اب ہم چیک کریں گے کہ افعل، افعلوا، افعلت، افعلتا، افعلتم، افعلتی، افعلتو، افعلنا، انزلنا. مل گیا آپ کو؟ افعلنا، انزلنا، انزلنا. تو انزلنا آ رہا ہے پلورل 1 MFP. تو مجھے بتائیں پلورل کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ میں یا ہم؟ 1 equals to فرسٹ پرسن equals to میں اور ہم. تو جمع کے لیے آتا ہے ہم. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ انزلنا. ہم نے نازل کیا. ہم نے نازل کیا. ہو آبجیکٹ پروناؤن. ہو کا مطلب، کا مطلب تم کو، ہو کا مطلب اس کو. ہم نے نازل کیا اسے یا اس کو فی لیلۃ القدر. فی لیلۃ القدر. لیلہ کے نیچے زیر کیوں ہے بھائی؟ فی کی وجہ سے. قدری کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پی پی بن رہے ہیں. فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. ہم نے کب نازل کیا اس کو؟ لیلۃ القدر میں. شب قدر کب آتی ہے؟ شب قدر. شب قدر کب آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا میسج، دیکھیں بھائی مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، آج آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں آپ سے غلطی نہیں کروں گا. جانے انجانے میں جو میں نے اپنی بہن کی وراثت کھائی، جو میں نے غیبتیں کری، جو میں نے چوریاں کری، سب کو معاف کر دیں. رجوع کچھ نہیں کرنا، بس معافی مانگ. بھائی اگر وراثت کھائی ہے، معافی چاہیے تو وراثت لوٹاؤ. ٹھیک ہے؟ اگر ظلم کیا ہے تو معافی مانگو، اگر ادھار ہے تو ادھار واپس دو. میسج چلانے سے کون سی معافی ہو جائے گی؟ میسج چلانے سے کون سی معافی ہو جائے گی؟ وہ لمبے چوڑے میسج آتے ہیں نا جانے انجانے میں، اگر میں نے آپ کو کچھ کہہ دیا اور وہ بھائی اگر ظلم کیا، زیادتی کریے تو اس کو ازالہ کرو نا اس کا. رشتہ داروں کو منائے جا کے. شب قدر کب ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شب قدر کب ہوتی ہے؟ 27 رمضان کو. رمضان کی آخری تاک رات ہے. لیٹ سی. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کون بتائے گا تمہیں؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا تمہیں؟ کتنی لمبی لمبی ہمارے یہاں آتے نا کچھ لوگ، بہت لمبی 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 چھوڑتے ہیں. یہ ہوتا ہے لیلۃ القدر میں، وہ ہو گیا لیلۃ القدر میں، یہ ہو گیا لیلۃ القدر میں، اور یہ ہو گیا فلاں. اللہ تعالیٰ فرمائے کون بتائے گا تمہیں لیلۃ؟ میں بتاؤں گا تمہیں لیلۃ القدر. وما
اب اس کو ذرا سالو کرتے ہیں. واہ ناؤن ہے, ورب ہے, پارٹیکل ہے. این وی پی, این وی پی, جلدی بتائیں. پی, گڈ. اصل میں تھا ادریا, ادریا V2 سے تھا, ٹھیک ہے, ادریا V2 سے تھا, ٹھیک ہے, ادریا V2 سے تھا افعل کی ڈائی کے اوپر. کوئی ہے, کوئی, وہ, ٹھیک ہے. اور ماں کا مطلب, اب ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں, کون یا کیا, کون کیا, 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 جو, اور نہیں. نہیں, ادرا کو ہم نے یا کو مرج کر دیا کھڑے زبر سے, ادرا یعنی کہ درایت دلانا, درایت دلانا, درایت دلانا یعنی کہ معرفت دلانا کسی چیز کی. جیسے لا ادری بولتے ہیں, لا ادری, میں نہیں جانتا, یعنی کہ درایت دلانا, صحیح ہے, درایت دلانا. ادرا یعنی کہ اس کی پہچان کروانا, اس کے بارے میں علم دینا. ادرا یہ وی پلس ایس اور ہو گیا آپ کا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, آبجیکٹ. کیا مطلب ہے کا او کا مطلب کیا ہو گیا, تم نہیں, خالی نہیں, تم کو, آپ کو, آپ کو کے میننگس. اور کیا کوئی درایت دلائے گا تم کو, کیا کوئی بتائے گا تم کو, کیا کوئی بتائے گا تم کو, کوئی ہے جو بتائے تمہیں. ماں ادرا کا, کیا کوئی بتائے تمہیں, ماں ادرا کا, ماں ادرا کا, کون ہے تمہیں جو بتائے گا, یا نہیں تمہیں کوئی درایت دلائے گا, نہیں کوئی تمہیں درایت دلائے گا. کچھ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, اس کے تینوں بیٹھ سکتے ہیں, مفہوم سمجھیں. ما لیلۃ القدر, یہ لیلۃ القدر ہے کیا, کوئی ہے جو تمہیں درایت دلائے گا, یا کوئی تمہیں درایت نہیں دلائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے, کیا کر لیں, نہیں کر لیں. مفہوم سمجھیں اس کا. کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے ترجمے کے اندر, سارے ایک ہی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں. ما لیلۃ القدر, کوئی تمہیں لیلۃ القدر, کیا ہے لیلۃ القدر, کون ہے جو تمہیں بتائے. لیلۃ القدر, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر, پی پی بن گیا, پی پی بن کر ایس بن گیا, خیر پی بن گیا, من الف شہر, اس کے ساتھ پی کے ساتھ کنیکٹ, خیر من الف شہر, لیلۃ القدر بہتر ہے, بہتر, من الف شہر, ہزار مہینوں سے, ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر, ہزار مہینوں سے بہتر, ہزار مہینوں سے. ابھی ہمارے مغرب کے ٹائم میں آلموسٹ 35 منٹس ہے, ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو میرا خیال ہے آج, بلکہ آج ہم یہیں پہ ہی رک دیتے ہیں, آگے اور ہماری کچھ سیشنز ہیں, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح ہے جی, یا آج یہیں تک ہی رکھیں. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی, 2 کلاسیں لے لیں گے نیکسٹ ویک, کوئی بات نہیں, اور مزے سے آپ کو پڑھائیں گے, اور تفصیل سے ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. امید ہے آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوگا, عربی سمجھ میں آ رہی ہوگی, چیزیں سالو ہو رہی ہوں گی. اب فاسٹ ٹریک کے اوپر ہم تھوڑا سا جا رہے ہیں, مزید ہم فاسٹ ٹریک کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. دعا میں یاد رکھیے گا, دعا پڑھ لیجیے گا, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.